کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب وہ خود فرماتا ہے کہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ ہم کو سنتا بھی ہے اور ہم کو دیکھتا بھی ہے۔ جب وہ ہم کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو کہاں نہیں دیکھتا؟ وہ کہاں نہیں دیکھتا؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مخلوق کہاں کہاں ہے۔ مجھے الحمدللہ 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 اللہ کا احسان ہے کہ مجھے پتہ ہے کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے۔ وہ ایسی مخلوقیں بھی ہیں جن کا آپ نے نام و نشان کبھی سنا تک نہ ہوگا، دیکھنا تو بعد کی بات، سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے۔ یہ جو آسمانوں تک یہ کرہ ہے، یہ بالکل صاف ہے، اس میں بھی مخلوق بستی ہے، اس میں بھی ایک مخلوق بستی ہے جس کا کبھی ذکر بھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ زمین، آپ ایک زمین کو جانتے ہیں، میں ایسی 10 زمینوں کو بھی جانتا ہوں جہاں مختلف رنگ کے لوگ رہتے ہیں۔ تو اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا وہی ہے جو میرا اور آپ کا ہے۔ ان زمینوں کے باشندوں کا بھی اللہ وہی ہے، سدرۃ المنتہا پر جو رہتے ہیں لوگ ان کا بھی اللہ وہی ہے۔ جو بھی مخلوق ہے اس کا اللہ پاک وہی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ جب سنتا ہے تو کیا کیا سنتا ہے؟ دل کی آواز بھی سنتا ہے۔ دل نے ابھی آواز نہیں دی، زبان تک بات نہیں آئی، لیکن اسے پتہ ہے، اسے آنے والی تمام خواہشات جو آپ کے دل میں ہیں، باتیں جو دل میں ہیں، ضروریات جو ہونے والی ہیں، اس سب کا علم ہے۔ اور اس کے لیے وہ حدیث مبارکہ یاد کیجئے جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بارگاہ عالیہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میں نے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں، 3 حصے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ آپ نے خوشی سے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ذکر کو تھوڑا سا زیادہ کر دو۔ اس نے کہا جی پھر اب سے آدھا ذکر آپ کا اور آدھا اللہ پاک کا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو تھوڑا زیادہ کر دو۔ اسے 3 حصے کیے، پھر آپ نے فرمایا تو اس نے کہا جی پھر مسئلہ ختم، کہ اب میں نے صرف ذکر ہی آپ کا کرنا ہے۔ جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کر دی تو پھر میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اب تیری ہر ضرورت کی ذمہ داری اللہ پاک کی ہو گئی، تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو اپنا کام کرتا جا، تیری ہر ضرورت کی کفالت اللہ پاک فرمائیں گے۔ کب؟ جب وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ڈوب جائے گا، مکمل ڈوب جائے گا، اللہ پاک کے ذکر کو نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے گا، لیکن باقی ہمہ وقت وہ درود شریف پڑھتا رہے گا، محبوب خداوند قدوس کی یاد میں رہے گا۔ یہ ہمارے پاس طریقہ بھی آ گیا۔ ہماری ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی، ہمارے گھر کے حالات کیسے اچھے ہوں گے، یا ہم بے راہ ہو گئے واپس کیسے آئیں گے، یہ ہمارے پاس ایک نسخہ کیمی آ گیا۔ وہ بزرگ سلطان بابو صاحب حضور، جن کو کسی نے پوچھا، عرض کی کہ سونا بنا دیجئے، تھوڑا سا مشہور ہیں آپ، سونا بنا دیجئے۔ آپ کھیت میں لے گئے، اس کو پیشاب فرمایا اور پیشاب کے قطرے ایک ڈیلے میں ڈال دیا اور اس کو کھیت میں پھیلا دیا، فرمایا جتنا سونا چاہو اکٹھا کر لو، جتنا سونا چاہو اکٹھا کر لو۔ یعنی آپ کے قطرات پیشاب میں یہ طاقت تھی کہ زمین کو سونا بنا دیا، زمین کو سونا بنا دیا۔ سونا بنا تو اللہ کام ہے، ان کی چاہت تھی، اللہ پاک نے کر دیا۔ یا وہ واقعہ جب دہلی کے ایک بادشاہ کو پیشاب نہیں آ رہا تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور پھر ہوتے ہوتے وہ محبوب پاک جی حضور کی جناب میں آ گئے، اس نے لکھ کر دے دیا کہ مجھے جب پیشاب آ جائے گا تو حکومت میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ کے پاس وہ آیا لفافہ، وہ خط آیا، بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اس کے وزیر کو یہ فرمایا کہ آپ بادشاہ سے کہنا کہ اس پر پیشاب کرے، آپ بادشاہ سے کہنا
کہ اس کاغذ کو سامنے رکھ کر پیشاب کرے، پیشاب آ جائے. اس کو پیشاب آ گیا. وہ کاغذ جو اسے لکھ کر دیا تھا اگر مجھے پیشاب آ گیا تو تخت و تاج آپ کے سپرد کر دوں گا. اس پر آپ نے فرمایا اس تخت و تاج پر تو پیشاب کر، اپنا پیشاب کر دے. وہ سمجھ نہ سکا، اس نے کاغذ سامنے کیا اپنے اور پیشاب آ گیا. اب اس نے وزیر کو بھیجا کہ جائیے انہیں کہیے گا کہ تاج و تخت لے لے مجھ سے. آپ نے ارشاد فرمایا کمال ہے کہ جس تاج و تخت پر تو پیشاب کرے اسے میں کیسے دے سکتا ہوں. یہ فقیروں کی بات ہے، یہ درویشوں کی بات ہے، یہ دنیا ہے. دنیا کے اندر جتنا بھی ہم گھس جائیں گے، جتنا بھی گھسیں گے، تھوڑا گھسیں زیادہ گھسیں، کیا ہوگا؟ دنیا ہمارے اوپر. میں نے اپنے ایک حافظ صاحب کی بات بھی آپ کو سنائی تھی پچھلی دفعہ. ایسے ہی ہم آج دنیا میں اس طرح لپیٹے گئے ہیں کہ دنیا ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہے. دنیا اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ اس کا وزن ہم برداشت کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے. اور یہ اس لیے چھٹکارا نہیں ہمیں ذہن محترم مل رہا کہ ہم جن کی بدولت، جن کے صدقے میں یہ چھٹکارا ملنا ان سے دور ہے. یہ محفل جو آج محفل سجی ہوئی ہے، یہ سرکار غوث پاک جی حضور کی شان میں بڑی 11ویں کہتے ہیں. بڑی 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ بڑی 11ویں کیوں کہتے ہیں؟ 11ویں شریف ہر مہینے ہوتی ہے، یہ بھی ہر مہینے 11ویں شریف ہے. بڑی 11ویں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سالانہ ہے. سالانہ اس لیے کہتے ہیں کہ یوم وصال جب ہو وہ سالانہ ہوتی ہے. لیکن 11 تاریخ آپ کا یوم وصال نہیں ہے. آپ کا یوم وصال 11 تاریخ نہیں ہے. آپ کا یوم وصال 17 تاریخ ہے. اسی مہینے کی 17 تاریخ ہے. تو پھر ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ انہیں 11ویں والا پیر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں سے آپ کو لیڈ مل جائے گی کہ ہم اچھے کیسے بن سکتے ہیں. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، سر عبدالقادر جیلانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوش سنبھالا اور محبت کے دیے جلے، تو انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 11 تاریخ کو ایک محفل میلاد منعقد کرتے تھے. 11 تاریخ کو محفل میلاد مقرر کرتے تھے اور حاضرین کو جو حاضر ہوتا وہ عطا فرما دیتے تھے. اور یہ ان کی تا حیات یہ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ 11ویں والے پیر مشہور ہو گئے. اسی کی تقلید ہم کر رہے ہیں، ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں. ہم ان کا یوم وصال نہیں منا رہے. ہم جو وہ کام کرتے تھے 11 تاریخ کو ہم وہ کر رہے ہیں، انہی کے نام سے کر رہے ہیں، انہی کی شان میں کر رہے ہیں. لیکن ان کا یوم وصال 11 تاریخ نہیں ہے، ان کا یوم وصال 17 تاریخ ہے. 17 کو ہم کچھ نہیں کرتے. ہم کہتے جب 11ویں کو ہو گیا تو 17 کیا کرنا؟ ان کو ہماری فاتحہ کھانے کی، ان کو ہمارے لنگروں کی، ان کو ہماری تعریف کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. کوئی حاجت نہیں ہے. ہم اگر یہ کام کرتے ہیں، ہم اگر یہ محفل منعقد کرتے ہیں، آپ لوگ سب آتے ہیں، بڑی محبت سے آتے ہیں، لنگر بھی کھائیں گے. لنگر بھی بنا ہے، جو بھی بنا ہے، جتنا بھی بنا ہے، جیسا بھی بنا ہے، ان کے نام کا بنا ہے، ان کے نام سے بنا ہے. ہم کھائیں گے، ہم سب کھائیں گے. یہی وہ کام کرتے تھے، یہی کام ہم کرتے ہیں. ان کو اس کی حاجت نہیں ہے، ان کو قطعی طور پر اس کی حاجت نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا. اتنے بلند ہیں وہ کہ اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں اپنا سر اٹھا کر تو ہماری ٹوپیاں پیچھے گر جائیں گی. ہم پیچھے گر جائیں گے. ہم ان کی منزلوں کو، ہم ان کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے. ان کے مجاہدات کو دیکھیں تو آج دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. جیسے مجاہدات انہوں نے فرمائے، ایسا کوئی مجاہدہ کرنے والا ہو، دیکھنے والا ہو. جس طرح سے خطبات عالیہ ارشاد فرمائے، آپ نے ساری عمر
اپنی مسجد مبارکہ میں روزانہ، آج وہ خطبہ پڑھ کر سنانے والا بھی ہمیں کوئی نہیں ہے۔ خطبات عالیہ کی وہ کتاب ہمارے گھروں میں شاید موجود ہو، لیکن کون بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں نے وہ خطبات عالیہ سب پڑھے ہیں؟ اگر پڑھے ہیں انہوں نے، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ ان کا فرض ہے کہ اپنے گھر میں وہ دیے جلائیں محبتوں کے، لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا۔